بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 7 مضمون ہے ہمارے پاس تاریخ، باب نمبر 2، جس کا نام ہے سلطنت مغلیہ کا استحکام، یعنی مغلیہ سلطنت کس طرح مضبوط ہوئی۔ جلال الدین محمد اکبر کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جلال الدین محمد اکبر مغل شہنشاہ نصیر الدین محمد ہمایوں کے بڑے بیٹے تھے۔ 13 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے اور مختلف علاقے فتح کیے اور ان کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ انتظامی امور اچھے طریقے سے چلایا۔ آج ہم پڑھیں گے اکبر کی مذہبی پالیسی۔ اکبر ایک روشن خیال ماحول میں پیدا ہوا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ہندو رانیوں اور ان کے رشتہ داروں نے بھی اس پر بہت اثر ڈالا۔ اکبر خود تو ان پڑھ تھا، یعنی خود اس کے پاس اتنا علم نہیں تھا، لیکن علم سے شغف رکھتا تھا، علم سے شوق رکھتا تھا، علم میں دلچسپی تھی اس کی، اس لیے وہ اکثر علم کی پیاس بجھانے کے لیے مختلف مذاہب کے علماء کے خیالات سے آگاہی حاصل کرتا تھا، یعنی مختلف مذاہب کے جتنے بھی عالم تھے ان کے پاس جاتا تھا، ان کے خیالات سے آگاہی حاصل کرتا تھا، ان سے علم حاصل کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ تمام مذاہب میں کسی نہ کسی حد تک سچائی موجود ہے۔ لہٰذا 1582 میں اکبر نے ابو الفضل اور فیضی، جو کہ اس کے وزیر تھے، ان کی مدد سے ایک نیا مذہب جاری کیا جس کا نام اکبر نے دین الہی رکھا۔ اس دین میں عیسائیوں، آتش پرستوں اور ہندوؤں کے عقائد، یعنی ان کے عقیدہ کا جمع ہے، رسم کا جمع، ان کے عقیدے اور رسومات کو شامل کیا گیا۔ دین الہی کا بنیادی اصول یہ تھا کہ خدا ایک ہے اور روئے زمین پہ اکبر اس کا نائب ہے، یعنی پورے زمین پہ اکبر اس کا نائب ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی، جو کہ ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اس دین کے خلاف آواز اٹھائی۔ آپ کی جدوجہد سے، آپ کی کوششوں سے یہ نیا دین ناکام ہوا۔ اکبر کی راجپوت پالیسی۔ اکبر بڑا زیرک تھا، یعنی بہت عقل مند تھا۔ وہ خوب سمجھتا تھا کہ اس کے تخت کی مضبوطی کا دار و مدار، یعنی انحصار، عوام کی وفاداری پر ہے۔ ان میں ہندوؤں اور راجپوتوں کی اکثریت ہے، یعنی راجپوت اور ہندو تعداد میں زیادہ ہے۔ اس سے پہلے راجپوت مسلمان حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھے۔ اکبر ان خطرناک دشمنوں کو اپنا حلیف، یعنی دوست بنانے کا خواہش مند تھا، لہٰذا اس نے راجپوتوں کے متعلق مصالحت آمیز پالیسی اختیار کی، یعنی ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اس نے کامیاب حکمت عملی سے خطرناک دشمنوں کو وفادار ساتھیوں میں بدل لیا تھا۔ راجپوتوں سے اتفاق شادی بیاہ کے رشتوں سے مزید استوار ہو گیا، مزید مضبوط ہو گیا۔ اکبر ان راجپوت راجاؤں کے ساتھ سختی سے نمٹا جنہوں نے اس کا دست تعاون، یعنی جنہوں نے ان کا دوستی کا ہاتھ حقارت سے، یعنی نفرت سے، بے عزتی سے جھٹک دیا تھا۔ اکبر نے راجپوتوں کی طرف امن و دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اکبر کو مغل امراء پہ شک تھا، یعنی مغل جتنے بھی وزیر تھے ان پہ شک تھا، اس لیے توازن، یعنی بیلنس قائم رکھنے کے لیے اس نے راجپوتوں کو بھی اعتماد میں لیا۔ وہ راجپوتوں کی بے پناہ صلاحیتوں، بہادری، فیاضی، یعنی سخاوت اور وفاداری سے متاثر تھا۔ اکبر نے راجپوتوں سے جزیہ لینا بند کیا، یعنی ٹیکس لینا بند کیا۔ ہندو جب مقدس مقامات کی زیارت کرتے تھے تو ان سے یاترا ٹیکس لیا جاتا تھا، یعنی مقدس مقامات کی زیارت جب وہ کرتے تھے تو ان سے ٹیکس لیا جاتا تھا، لہٰذا یہ ٹیکس بھی معاف کر دیا گیا اور ان کی عبادت گاہ، ثقافتی مراکز اور تعلیمی اداروں کی مالی مدد کی گئی۔ بعض راجپوت امراء کو، یعنی جتنے بھی راجپوت امراء ہیں، جتنے بھی راجپوتوں میں امیر لوگ تھے، ان کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کر دیا گیا، جن میں راجہ بھگوان داس اور راجہ مان سنگھ شامل ہے۔ اکبر نے بذات خود ہندو لباس پہنا اور پیشانی پہ تلک لگانا شروع کر دیا تھا۔ کئی ہندو رسومات دربار میں معمول اختیار کر گئے تھے، یعنی معمول کے لحاظ سے ہندو رسومات اکبر کے دربار میں ہو رہے تھے۔ اکبر ہندوؤں کے تہواروں میں شرکت کرتے تھے۔ اس نے راجپوت ریاستوں میں سفیر بھیجے، یعنی اپنی نمائندے بھیجے اور ان سے دوستانہ تعلقات قائم کیے۔ ان تعلقات کا اثر یہ ہوا کہ مغل سلطنت کو استحکام نصیب ہوا، یعنی مغل سلطنت مضبوط ہوئی۔ سلطنت کو وسیع کیا گیا، یعنی مختلف علاقے فتح کیے اور ان کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا گیا اور بغاوتوں کے امکانات ختم کر دیے گئے، یعنی
راجپوتوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو بغاوتوں کے امکانات بھی ختم ہو گئے، ان کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ امن و دوستی کا ماحول بنا کے ملک کی اقتصادی ترقی یعنی مالی لحاظ سے ملک کی ترقی پر توجہ مبذول کرائی گئی۔ اکبر کی جنوبی ہند یعنی دکن میں پیش قدمی، یعنی کس طرح اس نے دکن کو فتح کیا اور ان کے اثرات پھر کیا ہوئے۔ اس کے اثرات ہر حکمران کی طرح اکبر کو بھی اپنی سلطنت وسیع کرنے کی خواہش تھی۔ اس نے شمالی ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد جنوب میں دکن کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ اس نے دکن کی ریاستوں مثلاً خاندیش، احمد نگر، بیجاپور اور گولکنڈہ کو قبول اطاعت کی دعوت دی، یعنی ان کو یہ دعوت دی کہ وہ اکبر کی فرما برداری اختیار کرے۔ خاندیش کے حکمران نے اس دعوت کو قبول کر لیا مگر باقی ریاستوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اکبر نے سب سے پہلے احمد نگر پر چڑھائی کی، یعنی سب سے پہلے احمد نگر پر قبضہ کیا، احمد نگر پر حملہ کیا اور اس کے بعد اس پر قابض ہو گیا۔ دکن کی ریاستوں کے حکمرانوں نے ایران سے اپنی سیاسی روابط استوار کر لیے، یعنی ایران سے اپنے جتنے بھی تعلقات تھے ان کو بڑھا لیا، جس کی بنا پہ جن کی وجہ سے وہ مغلوں کی آنکھوں میں خار بن کر کٹکتے تھے، یعنی وہ مغلوں کو اچھے نہیں لگتے تھے۔ اکبر نے سیاسی نقطۂ نگاہ سے، سیاسی لحاظ سے ان ریاستوں کو مغلیہ سلطنت میں شامل کرنے کی کوشش شروع کر رکھی تھی۔ اس مہم کے اہم اثرات یہ تھے، یعنی اس مہم کے اکبر کی جو یہ مہم تھی کہ وہ جنوبی ہند کو فتح کرے، ان کے اثرات یہ تھے کہ جنوبی ہند کے فتح کرنے کے بعد اکبر سارے ہندوستان کا مضبوط ترین بادشاہ بن گیا اور سلطنت مغلیہ ایک مضبوط سلطنت کے طور پر ابھری، جس کے بعد کسی کو بھی مغل سلطنت کے خلاف سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ غیر ملکی قوتیں بھی سمندر سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئی، یعنی اکبر کے دشمن جو ہے وہ بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ البتہ ایک منفی اثر یہ ہوا، یعنی ایک برا کام یہ ہوا کہ اکبر کے بعد اس کے جانشینوں کے لیے، یعنی جتنے بھی اس کے بعد جو ہے وہ مغلیہ سلطنت کو سنبھالیں گے، ان کے لیے دکن مسلسل عذاب بنا رہا۔ مغل حکمرانوں کے دکن کی فتح پر پیسہ پانی کی طرح بہایا، جو آنے والے دنوں میں مغلیہ سلطنت کے زوال کا باعث بنی، یعنی مغلیہ سلطنت کے خاتمے کا باعث بنی۔ سوال ہے ہمارے پاس، آپ نے لکھنا ہے اپنی کاپیز میں اکبر کی مذہبی اور راجپوت پالیسی پر نوٹ لکھ کے۔ جواب ہے ہمارے پاس اکبر کی مذہبی پالیسی، یہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے۔ 1582 میں اکبر نے ابو الفضل اور فیضی کی مدد سے ایک نیا مذہب جاری کیا جس کا نام اکبر نے دین الہی رکھا۔ اس دین میں عیسائیوں، آتش پرستوں اور ہندوؤں کے عقائد کو شامل کیا گیا۔ اس دین کے خلاف حضرت مجدد الف ثانی نے آواز اٹھائی اور یہ نیا دین ناکام ہوا۔ اکبر کی راجپوت پالیسی، یہ بھی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے۔ اکبر نے راجپوتوں کے ساتھ بہت نرم پالیسی اختیار کی تاکہ وہ ان کی خطرناک دشمنی سے بچ سکے۔ اکبر نے راجپوتوں میں شادی بھی کی تاکہ راجپوت اس کے وفادار رہے اور بغاوت نہ کرے۔ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔